آپ بھول جائیں گے سیاستدانوں کی کرپشن جب آپ کو ان کرکٹرز کا پتہ چلے گا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ انضمام الحق نے گیم کیا کی, اور یہ دونوں مجرم ہیں, کلپریٹ ہیں پاکستانی قوم کے, پاکستانی عوام کے. ہمارے پاس موقع ہے, ورلڈ کپ سے پہلے ہم ارب پتی بن سکتے ہیں. اس پورے اماؤنٹ کے اوپر ایک اپنا کمیشن الگ سے رکھ لیا. تو بھائی صاحب نے پلیئرز کے پاس جا کے ان کی جو ڈیل تھی اس میں بھی اپنا کمیشن رکھ لیا اوپر, یعنی دلالی کی دونوں سائڈوں سے. پیچ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جی, سجدے کر رہے ہیں جی, شکر ہے اللہ کا. لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہوا کہ ہم نے آپ کے جذبات کو روندنے کے پیسے کھائے ہیں, قوم کی عزت کو اجاڑنے کے ہم نے پیسے کھائے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور فیس بک کا. میرا نام مبشر لقمان ہے, اور میں نے کل آپ کو ایک بریکنگ سٹوری دی تھی, اور آج میرے پاس اسی سٹوری کا پارٹ 2 ہے, اور جو اس سے بھی بڑی ہوش ربا داستان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی سنتا ہے نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور پھر جب لوگوں کے کرتوت دیکھتا ہے تو آدمی کو غصہ بھی آتا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انضمام الحق, بابر اعظم, محمد رضوان, طلعت, یہ سارے جو ہیں کیسے شامل ہیں پاکستانی ٹیم کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن آج آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا جو لالچ ہے نا اس کی کوئی قید ہی نہیں ہے. آپ بھول جائیں گے سیاستدانوں کی کرپشن کو, آپ بھول جائیں گے اور لوگوں کی کرپشن کو جب آپ کو ان کرکٹرز کا پتہ چلے گا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ انضمام الحق نے گیم کیا کی, جو اصل گیم تھی, اور جو اس نے جا کے گند کیا اس ورلڈ کپ کو اگر ہارنے میں. دو لوگ کوئی ہم جن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں, ایک انضمام الحق ہے اور ایک بابر اعظم ہے, اور یہ دونوں مجرم ہیں, کلپریٹ ہیں پاکستانی قوم کے, پاکستانی عوام کے. اس کھیل کے, جس کھیل نے ان کو عزت دی, ان کٹوں کے اور اس بلیزر کے اور اس ٹوپی کے, اور یہ حقدار نہیں ہے کہ یہ کہلائیں کسی بھی طرح سے کہ یہ پاکستان کے کیپ انہوں نے پہنی ہوئی ہے یا انہوں نے کسی وقت بھی پہنی. ظالم لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں نے کمپنی بتائی تھی جو کھولی انضمام الحق نے یو کے میں, اور اس کمپنی کا میں نے آپ کو ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی دکھا دیے, اس کے آپ کو میں نے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دکھا دیے. رضوان بھی اس کا پارٹنر ہے, اس کا بھائی جو ہے اس کا انضمام کا وہ کمپنی سیکرٹری ہے اس میں, پھر ایک اور پارٹنر ہے, اور آگے کانٹریکٹ کیا بابر اعظم اور باقی سارے جو پلیئرز ہیں, شاداب بھی اور حسن علی اور یہ سارے پلیئرز کے ساتھ. یہ تو میں آتا ہوں اس کے اوپر, یہ تو میں نے آپ کو کل بیسک سٹوری بتائی. لیکن اب اس کے بعد کیا کیا کہ یہ ساروں نے جب ایکا ہو گیا ٹیم کا, اور انضمام الحق نے ان کو چابی دی اور سمجھایا کہ یہ تو ہمارے پاس موقع ہے, ورلڈ کپ سے پہلے ہم ارب پتی بن سکتے ہیں, ہم کیوں میچ فکسنگ کریں اور ہم کیوں سپاٹ فکسنگ کریں. ابھی تک ہم سپاٹ فکسنگ پہ چھوٹے چھوٹے پیسے کماتے رہے ہیں. وہ کس طرح سے کہ اللیجڈلی سپاٹ فکسنگ پہ جب آپ ایک نو بال کرتے ہیں بتا کر, یا آپ ایک وائٹ بال کرتے ہیں, تو آپ کو اس کا $4,000 سے $5,000 مل رہا ہے. آپ نو بال آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایوریج کیلکولیٹ کریں, اب یہ تو 1 رن اور مل گیا اور 1 گیند بھی اور مل گئی, اب ایوریج کیا ہو گئی. آپ کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا $5,000 اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح وائٹ کا, اسی طرح سٹمپ مس کرنے کا, اسی طرح رن آؤٹ مس کرنے کا, وہ ریٹس زیادہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اصل گیم انہوں نے کیا کی, ساری اصل گیم یہ کی کہ ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے, مہینہ پہلے, ٹیم نے کہہ دیا ہم نے ورلڈ کپ نہیں کھیلنا, اور ہم نہیں کھیلیں گے. ہمارے اوپر کرکٹ بورڈ پیسے بناتا ہے, تو کرکٹ بورڈ ہمیں پیسے دے گا. اور وہ ایک مسئلہ پڑ گیا, اور کرکٹ بورڈ میں آلریڈی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ ذکا اشرف آئے تھے, اور ذکا اشرف جو ہے وہ عدالتوں میں پھنسے ہوئے, ذکا اشرف کورٹ میں پھنسے ہوئے. پلیئرز نے کہا کہ اس وقت پی سی بی کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ ٹوٹل ڈسرے میں ہے, تو اس وقت ان کو بلیک میل کرنے کا آئیڈیل ٹائم ہے. اور رمیز راجہ کو انسیریمونیسلی فارغ کیا تھا, نجم سیٹھی کو انسیریمونیسلی فارغ کیا تھا, ذکا اشرف کو ان کیا تھا. ڈائریکٹرز مان نہیں رہے تھے, پرائم منسٹر شہباز شریف کر کے گئے تھے, پیچھے پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی سفارش تھی ذکا اشرف کو لانے کے لیے. اور ذکا اشرف جو تھے وہ آتے ہی ان کو شوق پڑ گئے کہ میرے پہلے ٹکٹس بک کر لو, میری بیوی کے بھی, میرے بھی, فلائٹیں بھی, یہ بھی وہ بھی, ہم تو میچز دیکھنے جائیں گے تو ہم سامنے بیٹھیں گے. تو انڈین بورڈ ہیڈ کو وہ ریسیو کر رہے ہیں کہ جی ہم اب پلیئر ضرور بھیجیں گے. وہ ان چکروں میں پڑ گئے اپنی خود نمائی میں. انہوں نے اسٹرائک کیا جب وہ انڈین بورڈ والا گیا یہاں سے, انہوں نے کہا ہم نے میچز ہی نہیں کھیلنے ورلڈ کپ کے. تب ذکا اشرف نے بڑا پرابلم ہو گیا. اب وہ پبلکلی نہیں بتا سکتا تھا بھائی صاحب کہ جناب میرے آتے ہی پوری کی ٹیم جو ہے وہ بدک گئی ہے, تو یہ تو سیدھا ذکا اشرف کی گردن جانی تھی اس پہ. اور اس کو اب اس نے سوچا میں کیا کروں. اتنے میں انضمام الحق جو ہیں وہ داڑھی کو ہاتھ پھیرتے ہوئے, ٹوپی پہن کے, صافہ اوڑھ کے, الحمدللہ الحمدللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں, کہ وہ پہنچ گئے ذکا اشرف کے دفتر. اور وہاں جا کے انہوں نے ذکا اشرف کو کہا کہ یہ میں
ابھی حل کرا دیتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب دو باتیں انہوں نے ذکا اشرف سے طے کی۔ ایک تو وہ تھی جو میں نے کل آپ کو بتائی کہ جی فلاں فلاں لڑکا جو ہے وہ اس طرح سے کھیلے گا، اس کی جو اسپانسرشپ کے پیسے ہیں اس کو اتنے ملیں گے، اس کو اتنے ملیں گے، اور اس کا جو پلیئر کا کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ اے جو ہے 50 لاکھ یا 60 لاکھ جو بھی ہے پر منتھ کا، وہ ان کو ساروں کو ملے گا۔ 3 سال کی گارنٹی ہے، وہ ٹیم میں کھیلیں یا نہ کھیلیں یہ پیسے تو ان کو ملنے ہی ملنے ہیں۔ اب بم شل آ رہا ہے، اور یہ ہے بریکنگ نیوز آج کی۔ انضمام الحق نے آ کے ذکا اشرف کو کہا کہ جو آئی سی سی پیمنٹ کرتی ہے نا پی سی بی کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اس پیمنٹ کے اتنے % جو ہے وہ پلیئرز میں جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ان کا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آئی سی سی اور پی سی بی کا ہے، پوری دنیا میں کوئی بورڈ جو ہے وہ یہ نہیں کرتا۔ ان کا آپ نے کرنا ہے تو ٹیم کھیلے گی، آپ نے نہیں کرنا تو ٹیم ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ اچھا، اس سے پہلے اب یہ ٹیم کے نام وام بھیج چکے ہوئے تھے، یعنی جو 16 17 18 پلیئرز ہوتے ہیں ان کے نام بھی بھیج چکے تھے، تو وہ وڈرا بھی نہیں ہو سکتے تھے اس سٹیج پہ۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ فائنلی انہوں نے بحث ہونا شروع ہو گیا اماؤنٹ پہ، اچھا 30% ہوگا، 3% ہوگا، 25% ہوگا، 5% ہوگا۔ اب وہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ اتنا کم، یہ اتنا زیادہ، وہ اتنا کم، یہ اتنا زیادہ، آرم ٹویسٹنگ کر کر کے وہ ایک اماؤنٹ پہ آ گئے، اور وہ کئی ارب روپیہ بنتا ہے، وہ سالانہ کئی ارب روپیہ بنتا ہے۔ اور اس پہ اب جب فائنل ہو گیا، ذکا اشرف نے سکھ کا سانس لیا، ان کا چلو شکر ہے اب مان گئے، ان کا ایگریمنٹ کرا دو۔ تو انضمام صاحب نے کہا نہیں نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی تو میرا کمیشن، میں نے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے، میں نے اتنی مغز ماری کی ہے، میں نے اتنے لوگوں کو سمجھایا ہے، میں نے بچوں کو رام کیا ہے، لڑکوں کو بتایا ہے کہ آپ کی قیادت میں کیسے جانا ہے اور آپ کو عزت دینی ہے اور یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ تو انضمام الحق نے اس پورے اماؤنٹ کے اوپر ایک اپنا کمیشن الگ سے رکھ لیا۔ مزے کی بات ہے جب وہ پلیئرز کے پاس گئے تو بھائی صاحب نے پلیئرز کے پاس جا کے ان کی جو ڈیل تھی اس میں بھی اپنا کمیشن رکھ لیا اوپر، یعنی دلالی کی دونوں سائڈوں سے، منہ کالا کرایا رج کر، یعنی دلال ہو تو ایسا ہو کہ جو اس طرح سے اپنا منہ کالا کرا سکتا ہو، یہ کر لیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایڈز پکڑے، کمرشل سے پہلے کے پکڑ لیتے پلیئرز کے لیے کہ یہ پلیئر اس کمرشل میں، تو یہ پلیئر اس کمرشل میں، ساری یہ وہ، اور ہر کمرشل والے کہا کہ آپ جو ہے نا کم از کم آپ اس میں $2 ملین دیں گے اس پلیئر کو۔ لے جی، وہ اب 40 کروڑ تک وہ بات چلی گئی ایک اشتہار کی، اس میں بھی ان کی کمپنی بھی شیئر لے رہی ہے، ان کی مینجمنٹ بھی شیئر لے رہی ہے، پلیئر بھی لے رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں مل کر کہ جی یہ تو اگر نہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا یہ تو کھیلے گا، یہ 10 باری 0 کر کے آؤٹ ہوگا تب بھی یہی پلیئر کھیلے گا، ٹیم میں یہی ہوگا، اور اس آرڈر پہ ہوگا جو آپ کو آرڈر بتا رہے ہیں۔ یہ بالر حسن علی ہی بالنگ کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو پچھلے پورے سال بھی نہیں کھیلا ہے، اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ انہوں نے کہا جب آپ کو کہہ دیا کہ آپ جو بالر جائے گا وہ یہی جائے گا، آپ سائن کر لیں، کوئی بات نہیں، اور وہ کر لی۔ ان کا اماد وسیم ان کا نہیں جائے گا، پھر اب وہ ان کا فلاں ان کا نہیں جائے گا، ان کا سرفراز ان کا بھول جائیں اس کو، ختم کہانی، یعنی اپنی وہ کر کے۔ اب ٹیم میں جب یہ لڑکوں کو پتا ہو ساروں کو کہ میں تو چینج ہی نہیں ہو سکتا، میرے بینچ پہ بھلے ظہیر عباس بیٹھا ہے، بھلے برائڈ مین بیٹھا ہے، بھلے وراٹ کوہلی بیٹھا ہے، وہ مجھے ریپلیس نہیں کر سکتا، چاہے میں انڈے پہ آؤٹ ہو رہا ہوں بار بار، چاہے میں 100 رن کھا رہا ہوں 10 اووروں میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو انلیس اینڈ انٹل کوئی انجری نہ ہو جائے۔ تو انجری کیسے ہونی؟ انجری تو ہونی ہے کہ اگر آپ نے زور لگانا ہے، انجری تو ہونی ہے کہ اگر آپ نے بال سے لڑنا ہے، انجری تو ہونی ہے۔ جیسے کل آپ نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا میچ دیکھا کہ ایک شاٹ لگتی تھی، 2 پلیئر جو پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، ایک بیچارہ روکتا تھا، دوسرا تھرو کرتا تھا، یعنی اینڈ تک ٹیم لڑ رہی تھی، اور وہ بھی ٹیم لڑ رہی تھی، وہ بھی ٹیم لڑ رہی تھی۔ ایسے میچ میں، کانٹے کے میچ میں تو انجری ہو سکتی ہے۔ جہاں بطخ کی طرح کھڑے ہوں، نہ آپ نے ہلنا نہ آپ نے جلنا، وہاں پہ آپ کو خاک انجری ہونی ہے۔ اب کسی کو بری نظر سے دیکھنے سے تو انجری ہوتی نہیں ہے۔ تو بہرحال، اور ان کا یہی کھیلیں گے، اور آپ کا ورلڈ کپ اسکواڈ جو ہے وہ پورے کا پورا کمپرومائز ہو گیا۔ ابھی بھی، یعنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا تھا، لیکن اگر ابھی بھی آپ کی صحیح ٹیم وہاں پہ فیلڈ ہوئی ہوتی تو سیمی فائنل تو دور کی بات ہے، لیکن آپ کوئی بھی میچ ہار سکتے ہیں اور کوئی بھی میچ جیت سکتے ہیں۔ کل نیوزی لینڈ میچ ہار کے آسٹریلیا سے اپنا،
لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نیوزی لینڈ ہارا ہے. ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا آسٹریلیا جیتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی لڑائی پوری کی ہے، آخری گیند تک کی ہے، انہوں نے بھی پوری لڑائی کی ہے، لڑ کے اتنا آپ اپنے آپ کی جان مار کے، جب آپ اپنے نیشنل فلیگ کے لیے جان مار رہے ہیں تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں گیم جیتتی ہے، کرکٹ جیتی اس میں کرکٹ لورز جو ہیں ان کی جیت ہوئی، اس میں کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہیں ہوئی. آن دا ہول میں آپ کو بتاؤں، ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ، آدھا پاکستان جس کو میں جانتا ہوں، جو ہمارے جاننے والے ہیں کرکٹ والے، وہ کل کے میچ پہ گھسے ہوئے تھے، ہل نہیں رہے تھے، دیکھ رہے تھے ان کا میچ کتنا اچھا ہو رہا ہے، یہ دیکھ کرکٹ کتنی اچھی ہو رہی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی سپورٹ ہو رہی ہے. یہ ہمارے بورڈ کا حال ہو گیا، اور بورڈ کیوں نہیں ان کو چیک کر سکتا؟ وہ ریزن میں نے آپ کو کل اپنے ویلاگ میں بتا دی تھی. اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو میرا دوسرا ویلاگ دیکھ لیجئے گا، جس سے میں نے ماوش کو پوری ڈیٹیلز بتائیں کہ بورڈ کی ہائرارکی کیا ہے، انہوں نے کتنے کھانے پینے کے کھابے لگائے ہوئے ہیں اپنے. تو وہ جب اتنے کھابے انہوں نے کھانے ہیں تو نیچے جب انہوں نے تو چھوڑنا ہی نہیں انہوں نے تو ان کو بخشنا ہی نہیں، انہوں نے تو بلیک میل کرنا ہے، اور کیا انہوں نے، اور دبا کر بلیک میل کیا. اور ڈرامہ کیا، پیچ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جی، سجدے کر رہے ہیں جی، شکر ہے اللہ کا. یہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہوا کہ ہم نے آپ کے جذبات کو روندنے کے پیسے کھائے ہیں، آپ کی قوم کی عزت کو اجاڑنے کے ہم نے پیسے کھائے ہیں، آپ کے اسی پرچم کی، یعنی آپ سمجھیں انسلٹ ہی ہے نا، کہ جس طرح کی آپ ٹیم کھیل رہی ہے وہاں پہ، خاص طور افغانستان کے آگے، انڈیا کے آگے، جس طرح ڈھیر ہوئے ہیں ریت کی دیوار کی طرح، ہم نے اس کے پیسے کھائے ہیں. ابھی اور بھی میرے پاس اصلیت آ رہی ہے اس کی، کافی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو اور بتانی ہے ورلڈ کپ کرکٹ ڈیبیکل میں. اسٹے ٹیون، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، اتنے لوگوں سے شیئر کریے گا کہ ان کو دونوں کی اوقات، ان پلیئرز کی بھی اور اس بورڈ کی بھی، ان دونوں کی اوقات ان کو سمجھ آ جائے کہ جن کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ کتنے گرے ہوئے، بکے ہوئے اور گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگ ہیں. اللہ حافظ.